سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 51 میں الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بلکہ گزشتہ رکوع میں اس بات کا ذکر آیا کہ مشرکین عرب نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ سوال اٹھایا کہ آپ کو اگر اللہ نے اپنا رسول بنانا ہی تھا تو اللہ نے مکہ یا طائف میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں بنایا؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی طور پر جو کمزور پوزیشن تھی اس کو انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ایسا شخص اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اللہ کا نبی وہ ہونا چاہیے جو سیٹھ ہو، امیر ہو، کبیر ہو، لینڈ لارڈ ہو، بڑے اس کے پاس مال و دولت ہو، خوشحال ہو، وہ اللہ کا نبی ہونا چاہیے۔ یہ مفلوق الحال شخص ابو طالب کا یتیم بھتیجا یہی ملا تھا اللہ کو نبی اور رسول بنانے کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قسم کے وہ سوالات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کرتے۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے فرعون کا ذکر کیا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور یہی بتانے کے لیے کیا، یہی اعتراض فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام پہ کیا تھا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو ہر دور میں رہنمائی دیتا ہے۔ آج کے اس دور میں بھی اہل حق، اہل علم کے متعلق یہی آوازیں اٹھائی جاتی ہیں کہ جی یہ نہ کول ہے کہ چندہ مانگ کے گزارا کر دے، مانگ پہن کے اپنا کام چلا دے۔ یہ آوازیں آج بھی اہل حق کے متعلق اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اس دور میں بھی اللہ کے نبیوں کے متعلق بھی علیہم السلام یہی آوازیں اٹھائی گئی۔ اگر آج اہل حق کو ایسی ہی باتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان کو پریشان ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے کہ ہم اس راستے پہ ہیں جس راستے پہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے۔ فرعون کیا کہنے لگا جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دین دلیل کے میدان میں نہ کر سکا تو نادا فرعون فی قومی، فرعون نے اپنی قوم میں پکار کے کہا، آواز دی، خطاب کیا قوم کو، اور قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یا قوم، اے میری قوم،
الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں جو میرے سامنے چل رہی، یہ میرا نہری نظام، آبپاشی نظام، یہ ملک کی حکومت، فراوانی، مال و دولت۔ علماء نے لکھا ہے کہ مصر فرعون کے زمانے کے اندر ترقی یافتہ ممالک میں شامل تھا، انتہائی خوشحال ملک تھا، ڈیم بنے ہوئے تھے، بہترین خوشحالی تھی، زرعی پیداوار کثیر تعداد میں تھی، لوگ ظاہری طور پر بڑے ہی مال والے اور بڑے ہی خوشحال تھے، لیکن نظریہ غلط، سوچ غلط، فکر غلط، قوم کی آخرت کے اعتبار سے کوئی پوزیشن نہیں تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مالی ترقی، مادی ترقی، فراوانی، خوشحالی، یہ ہماری ترقیات نہیں ہے۔ مسلمان کی ترقی کیا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ وابستگی اور تعلق وہ بڑھ رہا ہو، فکر آخرت بڑھ رہی ہو، وہ صرف دنیا کی فکر نہ کر رہا ہو، وہ آخرت کی فکر کرنے والا ہو۔ ورنہ مادی اعتبار سے فرعون کی حکومت کوئی کمزور حکومت نہیں تھی، بڑی مضبوط حکومت اور بڑی خوشحال حکومت تھی۔ تو لوگوں سے کہنے لگا کہ جناب مصر کی بادشاہت میرے پاس، یہ نہری نظام، نہریں، آبپاشی کا نظام اور ڈیم، یہ سارے میرے۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کس کی بات ماننے جا رہے ہو؟ کس کی باتوں پہ کان دھر رہے ہو؟ اور پھر اپنا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر کے کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، کیا میں بہتر ہوں یا یہ بے وقت آدمی؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مہین کا لفظ بولا، ہلکا، کمزور، جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج میرے دوستو یہی صورتحال بنی، روپے پیسے والے کو ہر بندہ سلام کرتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اور کمزور غریب آدمی جس کے پاس چاہے مالی اعتبار سے کچھ نہیں لیکن ایمان مضبوط ہے، اعمال مضبوط ہے، وہ علم والا ہے، اس کی وقت نہیں لیکن پیسے والے کی وقت ہے۔ تو فرعون کی یہ سوچ تھی، یہ فرعونی سوچ ہے کہ آخرت والے کی وقت نہیں، دنیا والے کی وقت ہے، اعمال والے کی کوئی قدر نہیں، مال والے کی قدر ہے، روپے پیسے کی تو قدر ہے، علم کی اور اہل علم کی کوئی قدر نہیں۔ یہ فرعونی سوچ تھی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ جناب میں بہتر ہوں یا یہ مہین بے وقت آدمی جس کی کوئی حیثیت نہیں، ولا یکاد یبین، اور جو اپنی بات بھی ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں سکتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے یہ لفظ اس نے اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ابتدائی دور میں کچھ لکنت تھی، جو اگرچہ جب انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اللہ پاک نے وہ دور کر دی، لیکن اس نے اسی پرانی بات کا طعنہ دیا کہ یہ تو ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتا، اس کی تو بات سمجھ نہیں آتی، تو کیا تم اس کے پیچھے چلو گے؟ بعض حضرات فرماتے کہ لا یکاد یبین کا مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان ہی نہیں کر سکے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی بات تو بڑی وزنی تھی، بڑی دلیل والی تھی، لیکن اس نے یہ بات پروپیگنڈے کے طور پہ کہی۔ جیسے آج میڈیا کے ذریعے اہل حق کی بات کو، مضبوط دلائل کو بھی دبا دیا جاتا ہے، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ان کو تو کوئی معلومات ہی نہیں۔ تو فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حق والی بات، دلیل والی بات، سمجھ آنے والی بات کو پروپیگنڈے کے زور سے یہ کہا یہ گل تو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ پیچھے کی لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے
اپنے بات کے زور سے بے وقت بنا کے پیش کیا اور کہنے لگا اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ اس زمانے میں جو جتنا بڑا خوشحال ہوتا، جتنا امیر آدمی ہوتا، اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے۔ خود فرعون بھی سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہنتا۔ یہ علامت ہوتی اس بات کی کہ بندہ بڑا امیر ہے۔ آج کل اس کی جگہ سونے کے کنگن کی جگہ آج کل موبائل لے لے۔ جتنا بڑا امیر ہوگا اتنا بڑا موبائل ہوگا، اتنا مہنگا موبائل ہوگا، ورنہ کہتے ہیں یہ بس سادہ یا موبائل رکھا ہے۔ تو فرعون کہنے لگا اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ اس کو اللہ نے وہ کیوں نہیں دیے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا فرشتے اس کے پاس آتے کتاریں بنا کر، فرشتے اس کے آگے پیچھے پھرتے، اس کو پروٹوکول دیتے، کوئی اس کے آگے ہٹو بچوں کی آوازیں لگ رہی ہوتی، کچھ سائرن بج رہے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔ تو یہ بے وقت آدمی جس کو کوئی سمجھتا نہیں، جس کی بات نہیں سمجھ آتی، جس کے پاس مال و دولت کوئی نہیں، جو بول نہیں سکتا صحیح طریقے، جس کے پاس بادشاہت نہیں ہے، عہدہ کوئی نہیں ہے، یہ ہمارا مقابلہ کرے گا؟ یہ چیزیں میرے بھائیو فرعون نے لوگوں کے سامنے رکھی، تقریر کی اور گفتگو کی، اور تقریر اور گفتگو کا تو لگتا ہے بڑا بادشاہ تھا وہ بھی۔ اللہ پاک فرماتے فاستخف قومہ، اس نے اپنی ان باتوں کے ذریعے ہی قوم کو الو بنا دی۔ استخفہ کا معنی علماء نے لکھا قوم کو بے وقوف بنا دیا، یعنی باتیں ایسی کی قوم کو بالکل اس نے ہلکا سمجھا کہ کوئی بات نہیں، قوم کی کیا حیثیت ہے۔ اور یا اس کی قوم تھی بے وقوف کہ جو اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکی اور مال و دولت کی فراوانی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے اس فرعون کے پیچھے بھاگ پڑی۔ یہ فرعونی سوچ تھی لوگوں کی۔ اللہ پاک فرماتے اس نے اپنی باتوں کے ذریعے قوم کو چبل بنا لیا، بے وقوف بنا لیا۔ فَأَطَاعُوهُ، قوم کے لوگ بھی اس کی اطاعت کرنے لگے، فرعون کی بات ماننے لگے، موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ کان نہیں دھرا، اللہ کے نبی کے دلائل کو نہیں سمجھا، اللہ کے نبی کی حقانیت کو نہیں جانا، بلکہ مال و دولت کی چمک دمک نے آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ بے وقوف بن کے فرعون کی اطاعت کرنے لگے۔ اور اللہ پاک فرماتے انہم کانوا قوما فاسقین، یہ قوم ہی حد سے نکلنے والی تھی۔ یہ قوم تھی ایسی کہ جس قوم نے اللہ کی حدوں کو توڑ کے پامال کر دیا، آگے نکل گئے۔ فرمایا فلما آسفونا، جب انہوں نے پھر ہمیں بہت غصہ دلا دیا۔ آصف سین کے ساتھ افسوس کو کہتے ہیں، اور جب انتہائی افسوس ہوتا ہے تو پھر غصہ بھی آتا ہے۔ تو اس لفظ کا ترجمہ مفسرین کرام نے یوں کیا کہ جب انہوں نے ایسے کام کیے کہ غصے کی انتہا ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کو کوئی غصہ دلا نہیں سکتا، کیونکہ جس کو کوئی غصہ دلاتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنا اثر ڈال رہا ہے، حالانکہ اللہ پہ تو کوئی اپنا اثر ڈال نہیں سکتا، لیکن مقصد کیا ہے کہ کام ایسے کیے کہ جس سے غصہ آتا ہے۔ تو میں جب اس قوم نے انتہا درجے کی اسی طرح کا رویہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور ہمارے غصے کی انتہا ہو گئی، تو انتقمنا منہ، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ میرے محترم دوستو، اندازہ کریں کہ فرعون کی حکومت پہ بھی اللہ نے فوراً ہاتھ نہیں ڈالا، پتہ نہیں کتنے سال اس نے حکومت کی، بعض حضرات نے لکھے 400 سال حکومت چلی، لیکن یہ نہیں کہ فوری طور پہ اللہ نے گرفت ڈال دی کہ جناب پکڑو اس کو، جلدی پکڑو، نہیں، مہلت دے دی، ٹھیک ہے کرو، آگے بڑھو، کیا کرتے ہو۔ جب حد ہو گئی، انتہا ہو گئی،
اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے انتقام لیا، اور پھر جب ہم نے انتقام لیا تو فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے پھر سب کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آج میرے محترم دوستو، قومی پوزیشن اور حالت ہماری اسی طرح کی بنتی جا رہی کہ ٹس سے مس نہیں ہو، بے حیائی میں بڑھتے چلے جا رہے، بے ایمانی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے، بے شرمی کے اندر بڑھتے چلے جا رہے، کہیں کوئی بریک لگانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، کہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کچھ خوف خدا پیدا کریں۔ انسان کی حیثیت نہیں رہی، مال و دولت کی خاطر، چند روپوں ٹکوں کی خاطر بندے کو بھڑکا دیا جاتا ہے۔ یہ میرے محترم دوستو وہ صورتحال ہے کہ جہاں تک اللہ رب العالمین کا غصہ بہت عروج پہ چلا جاتا ہے، اور پھر پوری کی پوری قوم کو ڈبو دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمیں خود اپنے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اللہ کے گھر سے تعلق جوڑنا ہے، مسجد سے تعلق جوڑنا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، جس کا نتیجہ ہے ہسپتال آباد ہے، کچہریاں آباد ہیں، تھانے آباد ہیں۔ اگر آج ہم مسجدوں کو آباد کریں تو اللہ کی طرف سے یہ آئی ہوئی وبائیں، بیماریاں، پریشانیاں، یہ سب کی سب اٹھتی چلی جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے ایسا کیا تو فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا، ہم نے پھر ان کو قصہ پرینہ بنا دیا۔ سلف گئی گزری چیز، یعنی ایسا بنا دیا کہ ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، سب ختم ہو گئے۔ اور مَثَلًا لِلْآخِرِينَ، پچھلوں کے لیے ہم نے ان کو مثال بنا دیا۔ آج کے دور کے فرعونوں کے لیے وہ فرعون اور اس کی قوم یہ مثال ہے کہ اس فرعون نے اور اس کی قوم نے اہل حق کی مخالفت کی تو نتیجے میں ڈوبا، خود بھی ڈوبا، قوم بھی ڈوبی، ملک بھی ڈوبا۔ آج کا فرعون جو بھی کسی جگہ پہ پہنچ کر وہ لوگوں کے ساتھ یہی رویہ رکھتا ہے تو اس کو یہ انجام سوچنا چاہیے کہ وہ خود بھی ڈوبے گا اور وہ اپنی قوم اور ملک کو بھی لے کے ڈوبے گا۔ اور میرے محترم دوستو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے ہمیں کھول کے بتائی۔ ہم قرآن کے پاس نہ آئیں، اس سے اثر نہ لیں، ہماری کمزوری ہے، ورنہ اللہ نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں اس سے ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية البليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي